أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. یہ سورہ یاسین کی چند آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 58 سے لے کر 64 تک. اور یہاں سلام قولا من رب الرحیم جو پہلی آیت ہے، اس کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں ذکر کی تھی کہ یہ اہل جنت کو جو اللہ رب العزت نعمتیں عطا فرمائے گا، ان نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت یہ بھی ہوگی جو سب سے بڑی نعمت ہے دیدار الہی کے علاوہ، کہ اہل جنت کو اللہ رب العزت کی طرف سے سلام بھی آئے گا. بعض اہل علم نے کہا کہ یہ سلام بالواسطہ ہوگا، اللہ کا سلام فرشتے پہنچائیں گے، اور بعض نے کہا کہ اللہ رب العزت خود بھی اہل جنت کو اعزاز اور عزت و تکریم بخشنے کے لیے ان کو سلام بھیجے گا، سلام کرے گا. جو بھی شکل ہو، اللہ کی طرف سے سلام آنا چھوٹی سی بات تو ہے نہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سلام اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو دنیا میں ہوتے ہوئے بھی بھیجا. انبیاء کے نام لے لے کر سلام علی سلام علی سلام علی. قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء کرام کے اسماء گرامی موجود ہیں جن کو اللہ نے سلام بھیجا. اور غیر انبیاء میں سے ایک عظیم خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کے کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. وہ نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اتنا مقام، اتنی عظمت عطا فرمائی کہ جبرائیل امین کے ذریعے
اللہ رب العزت کا سلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بھی آیا۔ تو یہ بہت ہی بڑا اعزاز ہے کہ کسی کو اللہ کی طرف سے سلام آئے۔ اہل جنت کو اللہ کی طرف سے سلام آئے گا، سلام قولا من رب رحیم، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا جائے گا، اہل جنت کو کہا کہ تم جنت میں رہو، اور اہل جنت جنت میں مزے کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، جیسے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، وہ خوشی خوشی فاکہون یعنی فارغ ہون، وہ فرحت کے ساتھ خوشی کے ساتھ جنت میں بسر کر رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے اور ان کی بیویاں ہوں گی، ان کے شوہر ہوں گے، اور وہ ٹھنڈے میٹھے سایوں میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کہاں؟ علی الارائک، ارائک اریکہ کی جمع، اور یہ اریکہ جو آج کل ہمارے یہاں ایک لفظ مسحری کہتے ہیں نا، مسحری، مسحریوں پر ٹیکیں لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور مسحری کا تصور میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں ہوگا، جو نئے دلہے ہیں خاص طور پر، جن کا 1 سال 2 کے اندر شادی، پرانے دلہوں کو تو مسحری کون بنا کے دیتا تھا، لیکن آج کل وہ سلسلہ شروع ہوا ہے، دلہا دلہن کے لیے مسحری، اور اس پہ لاکھوں کے خرچے۔ اللہ رب العزت اہل جنت کو وہ مسحریاں عطا فرمائے گا، اس کے اوپر بیٹھے ٹیکیں لگائے ہوئے مزے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، مسحریوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں ہوگا لہم فیہا فاکہہ ولہم ما یدعون، پھل ہوں گے اور جس چیز کا وہ مطالبہ کریں وہ۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اس طرح کے کلمات استعمال فرمائے ہیں کہ اہل جنت کو یہ نہیں کہ جو چیزیں قرآن میں آ گئیں، کچھ چیزیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آ گئیں کہ اہل جنت کو یہ ملے گا یہ ملے گا، بلکہ ان کو وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جس چیز کا مطالبہ کریں گے وہ ان کو ملے گی۔ فِيهِ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، لوگوں کے دل جس چیز کو چاہیں گے وہ ان کے لیے مہیا کر دی جائے گی، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جنت میں بھی ہو اور جی چاہے اور وہ نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا، اپنے اپنے مالی حالات ہیں، کوئی اشرافیہ طبقہ کہلواتا ہے، پوش علاقوں میں رہنے والے، وہ بھی کسی نہ کسی تمنا کو لیے بیٹھے ہیں جو پوری نہیں ہو رہی۔ کچھ مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کی کئی تمنائیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں پوری ہوتی، کئی تمنائیں وہ بیچارے دل میں لیے ہی رخصت ہو جاتے ہیں، اور جو لو کلاس مسلمان ہیں یا انسان ہیں، ان کے دلوں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، اور ان کو جو اللہ دیتا ہے، اللہ رب العزت کی یہ اپنی تقسیم ہے نا۔ جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، جنت میں پہنچ جانے والے ہر انسان کو جو چیز وہ چاہے گا وہ ملے گی۔ عورت ہے وہ جو چاہے گی ملے گا، مرد ہے اسے جو چاہے گا ملے گا، یہ اللہ رب العزت کا خاص انتظام ہوگا۔ تو وہاں مزے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے سلام اس پر اضافی آئے گا، اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائے گا۔ اس نعمت کے مقابلے میں کوئی دوسری نعمت ہے ہی نہیں، دیدار الہی اس کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں۔ اللہ رب العزت اپنا دیدار کروانے سے پہلے پوچھیں گے، اہل جنت سے سوال ہوگا کہ بھئی تمہیں کوئی کچھ چاہیے، کوئی چیز چاہیے؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم اب اس سے آگے کیا مانگیں اور کس چیز کا مطالبہ کریں، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنا دیدار جو ہے وہ کروائیں گے۔ اللہ کے دیدار کے بعد اللہ کے دیدار میں وہ لذت، اللہ کے دیدار میں وہ فرحت اور راحت، اللہ کے دیدار کی کیا کیفیت ہوگی۔ اہل جنت کہیں گے کہ گویا اب تک تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، دیدار میں اللہ نے اتنا
انسان کے لیے سکون، راحت، فرحت، خوشی جو بھی آپ کہیں، اللہ رب العزت کے دیدار میں وہ کیفیت ہوگی کہ اس دیدار کے مقابلے میں ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی کہ یہ ہمیں گویا کہ کچھ ملا ہی نہیں۔ اور یہ ہیچ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، حیدرآبادیوں والا ہیچ نہیں ہے، یہ وہاں تو ہیچ ہے نا، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں دیدار الہی کے مقابلے میں اللہ کی نعمتیں ساری کی ساری ہیچ، یعنی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اور اسی وقت جب کہ اہل جنت کو یہ ساری نعمتیں میسر ہوں گی، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، اور وہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اہل جنت کو جنت میں داخل کیا گیا اور دوسری پارٹی کو کہا کہ اب تم علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، اور ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اور ان کے الگ کیے جانے کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کریم میں کئی جگہ موجود ہے۔ یہ نہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ مجرمین جو ہیں وہ ایک ایک ہو جائیں، الگ ہو جائیں، ایسا نہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اہل ایمان، اہل جنت الگ ہو جائیں، اور جو اہل کفر اور اہل شرک ہیں، اللہ کے یہاں شرک اور کفر سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ شرک جو ہے اکبر الکبائر، تمام کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العزت اعلان کریں گے کہ تم اب الگ ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہارا کھاتا جو ہے وہ الگ سے کھولا جائے گا، تمہارا کچا چٹا تمہارے سامنے رکھا جائے گا، لیکن الگ سے اہل جنت کو اہل جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور ان کے اس معاملے کو جو قرآن کریم میں یہاں کہا ہے کہ مجرموں کو کہا جائے گا کہ تم الگ ہو جاؤ، یہ بات بعض دیگر مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 43 میں ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، اس دن جب کہ لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، لوگوں میں تفریق کر دی جائے گی، سب ایک دوسرے سے الگ ہو کر متفرق ہو جائیں گے۔ سورہ روم میں یہ ایک ہی بات اللہ رب العزت نے دو مقامات پر فرمائی، یہاں یصدعون یعنی وہ الگ الگ ہو جائیں گے، اور دوسری آیت جو کہ اس سے پہلے ہیں آیت نمبر 14، اس میں فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، وہ دن جب کہ قیامت قائم ہوگی، اس دن لوگوں میں تفریق ہو جائے گی۔ قیامت قائم ہو گئی، اب حساب کتاب ہوگا تو تفریق تو ظاہر ہے کہ اہل جنت گئے جنت میں، اہل گئے جہنم میں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ان تینوں مقامات پر اور بعض دیگر مقامات پر فرمایا کہ اللہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، تم سے اور طرح سے نپٹیں گے، اور اہل جنت کو اللہ رب العزت جنت میں بسا دیں گے۔ اب ان سے سوال کیا جائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یہ جو مشرکین ہیں خاص طور پر لفظ ہے یا بنی آدم، اے بنی آدم، سب کے لیے مشترکہ، لیکن جو اہل جنت ہیں وہ تو شیطان کی پوجا سے رہے، انہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے عقیدہ توحید کے مطابق انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اب یہ سوال ہوگا اہل کفر اور اہل شرک سے جو شیطان کی پوجا کرتے رہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا؟ وہ قول و قرار کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اور یہ قول و قرار بھی معروف ہے، جسے قرآن کریم میں ہمارے تعارف کروانے کے لیے عہد الست کا لفظ ہے، الست بربکم۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو نکالا اور ان سب کے سامنے سوال رکھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں سب نے اقرار کیا ہے نا،
قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ رب العزت اس میدان میں پھر ان کو یاد دلائیں گے کہ تم سے تو قول و قرار لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، تمہارا رب میں ہوں، رزق میں دوں، نعمتیں میں دوں، اور تمہاری زندگی کے تمام انتظامات کو میں چلاؤں، اور عبادت تم شیطان کی کرو جس کا تمہارے دینے لینے میں کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ صرف تمہیں بہکانے کے لیے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے آتا ہے، اس کے پیچھے تم لگ رہے ہو، جبکہ تمہارے سارے معاملات جو ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہم نے تم سے کیا یہ عہد نہیں لیا تھا، الم اعہد الیکم اللہ تعبدوا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اس کے کھلا ہوا دشمن ہونے کا تو اسی دن سے پتہ چل گیا نا۔ ہمارے بابا آدم اور اماں حوا علیہ السلام، ان دونوں کو جنتوں کی نعمتوں سے نکالنے والا کون تھا؟ یہی شیطان۔ جنت کی نعمتوں سے نکالا، اور پھر دنیا میں آج تک جو بہکانے کا، پھسلانے کا، گمراہ کرنے کا، راہ راست سے ہٹانے کا فریضہ ہے، وہ بھی وہی ادا کر رہا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے اس نے کھل کھلا کر یہ اعلان کر دیا تھا۔ جب اللہ نے کہا نا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو اس نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ یا اللہ، آج تو مجھے اس انسان کی وجہ سے جو نکال رہا ہے، تو میں اس کی اولاد کو، اس کی نسل کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، میرا جہاں سے بس چلے گا میں آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم کھا کر اس نے یہ اللہ کے سامنے وعدہ کیا، اور اللہ رب العزت سے ڈھیل مانگ لی کہ مجھے وقت چاہیے، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں قیامت تک مرنے نہ پاؤں۔ اللہ رب العزت فرمایا جاؤ، جو کرنا ہے کرو، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے قابو نہیں آئیں گے، اور جو تیرے ہیں وہ تو جان اور تیرا کام جان، میرے بندے تیرے قابو نہیں آئیں گے۔ تو اس شیطان کی کھلی ہوئی دشمنی آدم علیہ السلام سے لے کر چلتی آ رہی ہے اور آج تک ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہر انسان یہ تو سمجھتا ہے کہ ہمیں روزی کون دے رہا ہے، ہمیں دنیا میں کون لایا، ہمارے کام کون چلا رہا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا ہوگا کہ ہمارے کام شیطان کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کافر بھی یہ بات نہیں سوچتا ہوگا کہ شیطان میرے کام کرتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ یہ مانتا ہے کہ کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب کام ساری اللہ کی ذات کر رہی ہے، پھر عبادت شیطان کی، باتیں ماننا شیطان کی، اطاعت شیطان کی، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ کافر کا قرآن کریم میں اللہ نے جہاں جہاں تذکرہ کیا مشرک کا اور کافر کا، کہا کہ یہ بے عقل ہوتے ہیں، تو واقعی بات صحیح ہے۔ عقل انسانی تسلیم کرتی ہے کہ شیطان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت اگر ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی، جو کہ اس پوری کائنات کو بنائے ہوئے ہے، چلا رہا ہے اور ساری نعمتیں مہیا کر رہا ہے۔ لیکن جب عقل نہیں ہوگی یا عقل سے کام نہیں لیا جائے گا، تو پھر اس وقت شیطان کی عبادت کا سلسلہ اور شیطان کی اطاعت کا سلسلہ جو ہے وہ چلے گا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا وہ وعدہ یاد دلایا، کہا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، تم سے میں نے عہد، قول و قرار لیا تھا کہ تم میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، شیطان کی خاص طور پر عبادت نہیں کرو گے، کیونکہ وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور دوسرا عہد یہ لیا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِی، کہ تم صرف میری عبادت کرو گے، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے اور میری عبادت کرو گے۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی صراط مستقیم ہے، یعنی صحیح معنوں میں اگر کوئی سیدھا راستہ ہے جس راستے پر چل کر ہمیں دوبارہ وہی جگہ مل سکتی ہے جو ہماری وراثت ہے۔ ماں باپ کی چھوڑی ہوئی چیزیں وراثت ہوتی ہے نا، تو ہماری وراثت کیا ہے؟
جنت، ہمارے بابا کو جنت سے نکالا گیا اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس ہمارا پیغام آئے گا اور جو شخص اس پیغام کو مانیں گا، اس پر عمل کرے گا، اسے یہ جگہ دوبارہ دے دی جائے گی۔ تو ہماری مسلمان کی ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی وراثت جنت ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ سیدھا راستہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی اطاعت سے نکل جاؤ، یہ سیدھا راستہ ہے جو تمہیں دوبارہ اسی جنت میں لے جائے گا جہاں سے تمہارے جد امجد کو نکالا گیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس شیطان نے، اے بنی آدم، اس شیطان نے تم میں سے بہت بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا، اور بہت بڑی مخلوق ہمارے سامنے ہے۔ آپ مسلمانوں کی نسبت تناسب دیکھ لیں، پرسنٹیج دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی کتنی ہے۔ بہت ترقی ہے الحمدللہ مسلمانوں میں، کافروں سے بھی مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمانوں سے مسلمان ہو رہے ہیں، بہت ترقی مسلمان کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی اس ترقی سے کافر خوف زدہ ہیں کہ یہ تو بڑھتے ہی چلے۔ اب ان کے گھروں میں مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، ان کے گھروں میں جنہیں پال پوش کے انہوں نے جوان کیا، آج وہ ہمارا ووٹ، مسلمانوں کا ووٹ ہے۔ اس صورتحال سے وہ بڑے پریشان ہیں، اور ان کے پریشان ہونے کی وجہ واقعی ہے کہ ہم نے پڑھایا، ہم نے لکھایا، ہم نے تربیت کی، ہم نے اتنے اخراجات کیے، اور آج یہ مسلمان ہو گیا۔ اسے اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی، جو اس کا فطرتی راستہ تھا اصلی، اللہ نے اسے وہ راستہ دکھا دیا، اسی صراط مستقیم پر وہ چل نکلا۔ تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم میں سے بہت بڑی مخلوق کو گمراہ کیا ہے۔ اب بے شمار مسلمان ہونے کے باوجود یہ 1/4 بنتے ہیں، یعنی 75% آج بھی کافر موجود ہیں، اور اگر 1/3 کریں گے تو 66% پھر بھی کافر ہیں، اور 33% صرف مسلمان ہیں۔ تو جبلن کثیرہ ہوا یا نہیں؟ مخلوق کا بہت بڑا حصہ اس شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ عقل تو ہے ان کے پاس، لیکن وہ عقل سے کام نہیں لیتے، خاص طور پر جو روحانیات ہیں، جو دینیات ہیں، اس معاملے میں ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ دنیاوی معاملے میں دیکھیں مسلمانوں سے وہ ترقی یافتہ ہے، دنیاوی کاموں میں آج جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھیں، یہ یورپ کی بنی ہے، یہ امریکہ کی بنی ہے، یہ فلاں کی بنی ہے، اس کا موجد، اس کا بنانے والا فلاں ہے، بہت سارے کافر نام اور کافر ملک آتے ہیں۔ یہ ساری ترقی ہے مادی، لیکن روحانی وہ راہ مستقیم جو ہے، صراط مستقیم ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ عقل تو ہے، لیکن وہ عقل کو دینی معاملے میں یا دین کی طرف استعمال نہیں کر رہے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب اللہ رب العزت اہل جنت کو جنت میں داخل کر کے نعمتیں دے کر، ساری نعمتوں سے نواز کر، کہا کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے اہل جہنم کو، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور وعدہ کیسے کیا جاتا تھا؟ یہ کام کرو گے تو جہنمی، یہ کام کرو گے تو جہنمی، اسلام نہ لائے تو جہنمی، مشرک رہے تو، یہ وعدہ ہی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، تم جو کفر کرتے رہے ہو آج اس کفر کی وجہ سے، اصلوها اليوم، آج اس جہنم میں پہنچ جاؤ، اصلو وصل۔ اور پچھلے دنوں ایک لفظ آیا تھا نا، متوفی، فوت ہو گیا، اور انہی میں سے عموماً جو ہمارے ایک صوفی ٹائپ طبقہ ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ واصل باللہ ہو گیا، یعنی اللہ کے ساتھ جا کے مل گیا۔
اب پتہ نہیں اللہ کے ساتھ کون ملے گا کون نہیں ملے گا. یہ وہاں سے وہ دنیا سے تشریف لے گئے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, ہر کسی طرح طرح کے نام, انہی میں سے ایک یہ بھی ہے واصل باللہ. اللہ یہاں اسی لفظ کا امر کا صیغہ بیان کر رہے ہیں, اسلوھا الیوم, آج اس جہنم میں پہنچ جاؤ, آج اس جہنم کو پالو, اس بار جہنم میں تم داخل ہو جاؤ, بما کنتم تکفرون, اور یہ تمہارے کفر کا بدلہ ہے. زندگی میں تم نے کفر اختیار کیا, کفر کی راہ اختیار کی, شرک کی راہ اختیار کی, توحید کو نہیں مانا, اللہ رب العزت کی توحید کو نہیں مانا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج تمہارے ٹھکانہ جہنم ہے. میدان محشر, حشر کے میدان کا نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچتے ہوئے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم. محشر کا میدان ہے, اور محشر کے میدان میں مشرکین کو جب اللہ رب العزت کہے گا کہ تمہارے عمل کیا تھے, جہنم جانے والے کام تم نے کیے, شرک تم نے کیا, کفر تم نے کیا, تو قرآن کریم کے بعض مقامات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ پہل انکار کر دیں گے کہ ہم نے کوئی شرک ورک نہیں کیا, یعنی اپنے مشرک ہونے کا ہی انکار کر دیں گے. جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 23 میں 23, وہاں ان کا لفظ یا ان کا جملہ استعمال کیا گیا ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین, اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم تو مشرک نہیں تھے. ساری عمر شرک میں غرق رہے, ساری عمر سرکاروں درباروں مزاروں کی دھول چھانتے رہے, اور محشر کے میدان میں کھڑے ہو کہتے ہیں واللہ ربنا, اللہ کی قسم ہے اے ہمارے رب, ما کننا مشرکین, ہم تو مشرک نہیں تھے. اب جب وہ انکار کریں گے اپنا, یہ پہلے سٹارٹ میں ہوگا. اب اللہ رب العزت کو کون لقمہ دے سکتا ہے, اور اللہ رب العزت سے کیا چیز پوشیدہ ہے, اور اللہ رب العزت کا ریکارڈ اتنا مضبوط ہے کہ وہاں کسی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے. اللہ رب العزت کا انتظام دیکھیں, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. انہوں نے یہ انکار کر دیا کہ ہم مشرک نہیں تھے, ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت اس کے بعد ان کے منہ پر مہر لگا دے گا. الیوم نختم علی افواہہم, آج ان کے منہوں پر مہر لگ جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. اب محشر کے میدان میں اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پر بولنے کا معاملہ روک دیا, زبان بند کر دی, مہر لگا دی. تو جو پہلے بول چکا کہ ہم تو مشرک نہیں تھے, قسم کھا کے کہا کہ ہم تو مشرک نہیں تھے, اب اللہ رب العزت ان کے شرک کو انہی کے اندر سے اگلوانے کے لیے زبانوں پہ مہر لگا دے گا, اور ان کے ہاتھ بولیں گے. انہوں نے جو گناہ کیے ساری عمر میں, نہ صرف شرک اور کفر بلکہ جو بھی گناہ کیے, وہ سارے کے سارے گناہ ہاتھ بیان کر دیں گے کہ ہم یہ کرتے رہے, ہم یہ کرتے رہے, ہم یہ کرتے رہے. اور ہاتھوں سے کروا کون رہا ہے؟ ہم کروا رہے ہیں نا. ہاتھ ہماری مرضی کے بغیر تو نہیں کہیں جاتا. اگر کہے کوئی کہ میں پاؤں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے مجھے اٹھا کے کسی مزار پہ لے گئے, کیا ایسا ہوگا؟ پاؤں ہمیں مزار پہ لے کے جائیں گے جب ہم چاہیں گے. تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ فلاں جگہ گیا. اب فلاں 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 گنتی وہاں ہوگی, تو مشرک کے لیے گنتی کی جگہ کون سی آئیں گی؟ مکہ گیا, مدینہ گیا؟ نہیں. وہاں تو گنتی آئے گی کہ فلاں مزار پہ, فلاں سرکار کے پاس, فلاں دربار پر, یہ ہمارے ساتھ چل کے وہاں گیا. اور ہاتھ گواہی دیں گے ہمارے ساتھ اس نے یہ کام کیا, اس جگہ شرک میں پیسہ خرچ کیا, اس جگہ ہاتھ لگا چومتا رہا. ہاتھوں کا یہ بھی تو کام ہے نا. مزاروں پہ جا کے آپ دیکھیں گے وہاں
کپڑا ہے تو اسے چوم رہے ہیں، چوکھٹ ہے تو اسے چوم رہے ہیں۔ بڑے بڑے مشہور و معروف لوگ، پڑھے لکھے، جب کسی مزار پہ جاتے ہیں تو مزار میں داخل ہونے کی چوکھٹ جو ہے، باہر کا دروازہ، وہاں سر ٹیک کر اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کیسی مت ماری ہوئی، عقل ضائع ہو چکی ہے ان لوگوں کی۔ وہی بات کہ دین کے معاملے میں عقل سے یہ لوگ کام نہیں لیتے۔ اللہ رب العزت کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ ہاتھوں کے ساتھ یہ کس طرح چیزوں کو چھو چھو کے چومتے رہے، قبروں کو، ان کے اوپر پڑی چادروں کو، ان کے اوپر پڑی پھولوں کے ہاروں کو، اور یہ کو اور وہ کو۔ قیامت کے دن یہ ہاتھ سب بول کے بتا دیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال کا ریکارڈ رکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی اگر چیز نہ ہو، ہاتھ نہ بولیں، پاؤں نہ بولیں، گواہی نہ دیں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگا رکھے، کرامن کاتبین، ایک دائیں کندھے پہ ہے، ایک بائیں کندھے پر ہے۔ دائیں کندھے والا کوئی نیک کام کبھی ہو جائے تو وہ لکھ لیتا ہے، وہ زیادہ رشٹ میں رہتا ہوگا ویسے، کیونکہ ہم سے تو ایسا ہوتا ہی کبھی کبھی ہے نا۔ دوسرے کو مصروفیت رہتی ہوگی بہت بائیں والے کو، کیونکہ وہ تو والا طول بیچارہ بزی رہتا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دونوں مقرر کر دیے، نیکی کرو گے لکھی جائے گی، برائی کرو گے لکھی جائے گی، اور ان کے لکھے ہوئے دفتر رجسٹرڈ قیامت کے دن کھول دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت منکر کے ان کے کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے رجسٹر جو ہیں وہ سارے کھول دیں گے۔ نامہ اعمال کو اللہ رب العزت انسان کے ہاتھ میں دے دے گا۔ اب کبھی یوں لگتا ہے کہ تا حد نظر رجسٹر ہے، یہ گناہوں کا ہے، ایک تا حد نظر رجسٹر ہے، یہ نیکیوں کا ہے، اور ادھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم اصحاب الیمین کو دائیں ہاتھ میں، اصحاب الشمال کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیں گے۔ اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہاتھ میں، تو یہ تھوڑا پہلے تو میرا خیال سمجھنا مشکل تھا، آج مشکل نہیں رہا۔ آج دیکھیں آپ، اتنی سی یو ایس پی ہوتی ہیں، اتنی سی، اور پہلے لائبریریاں، برٹش لائبریری کے لیے فلاں جگہ جاؤ، فلاں لائبریری کے لیے فلاں، قاہرہ ازہر یونیورسٹی کی لائبریری، مدینہ یونیورسٹی کی، مسجد نبوی کی، تھا نا یہ سلسلہ۔ اب ساری دنیا کی لائبریریاں ایک یو ایس پی میں آ جاتی ہیں۔ اب یو ایس پی آدمی ہاتھ میں پکڑ کے کہے کہ میرے ہاتھ میں ساری دنیا کی کتابیں ہیں، معقول ہے۔ جو کتاب نہیں پی ڈی ایف ہو سکی یا اس میں نہیں آ سکی وہ الگ بات، لیکن جو چیزیں موجود ہیں ساری کی ساری اتنی سی یو ایس پی میں آ جاتی ہیں۔ اب وہ رجسٹر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہاتھ میں پکڑا دے؟ اور وہی ہاتھ میں لیے ہوئے جس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا خوش نصیب ہوگا، کامیاب ہوگا، بڑی خوشی کے ساتھ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، ہا مقرأ کتابیہ، لوگو آؤ دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال۔ اور دوسرے کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہیں سے اسے سمجھ آ جائے گی کہ میں کہاں جانے والا ہوں۔ اب بائیں ہاتھ میں دیا جانا ہی ایک عیب اور گناہ اسے نظر آ رہا ہے، وہ اس کو پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے وہ سارے واقعات بیان کیے، اپنی پشت کے پیچھے چھپانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور نہیں چھپا پاتا۔ پھر وہ کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی، میں چھپا نہیں سکتا، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ابھی سے ہونا شروع ہو گیا ہوں، کاش کہ مجھے یہ میری کتاب دی ہی نہ جاتی، لیکن دی جائے گی، اور اس کتاب کو چھوڑنے کا، اس کتاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں ایک ایک چیز، کیا نیکی کی، کیا برائی کی، چھوٹی کی بڑی کی، ہر چیز کا حساب موجود ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، کرامن کاتبین کا لکھا ہوا نامہ اعمال بھی موجود ہے، زبان، ہاتھ، پاؤں گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ کام اس نے کیے، اور اللہ رب العزت کا اپنا علم جو ہے کہ اس کے علم میں ہر کسی کی ہر نیکی اور ہر گناہ موجود ہے۔
یہ تھا کہ کوئی کہے کہ نہیں تو اس کے لیے ریکارڈ موجود ہے. انکار کرنے والوں کے لیے سامنے ڈاکومنٹس آ جائیں، یہ تمہارے سائن ہوئے ہیں، یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ تمہارا فنگر پرنٹ بھی ہے، اس پر تھم بھی ہیں، تو پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اللہ رب العزت نے ہر طرح کی گواہی، ہر طرح کی شہادت اور انسان کے خلاف جو کچھ ممکن ہے ہر طرح کا انتظام کر رکھا. کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، اور پھر وہاں سیدھے سیدھے زبان کو بند کر کے کہا جائے گا کہ ہاتھ بتاؤ، پاؤں تم بتاؤ. اور پھر اللہ رب العزت کے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اس کو سنا دے. کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ آج جو بک بک کرتے ہیں بڑا کھلا، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو نکل جاتی ہیں زبان سے، ہوا میں گئی اور گئی. گئی اور گئی کہاں؟ لکھنے والے بھی موجود ہیں، اور اللہ رب العزت چاہے تو اس آواز کو ہوا میں سے واپس لا کے سنا سکتا ہے یا نہیں؟ آج یہ بات سمجھنا بھی بہت آسان ہو چکا ہے. اب دیکھو ریڈیو ہے، قاہرہ میں، لندن میں BBC چلیے مشہور اسٹیشن ہے، وہ لندن میں کسی کمرے میں بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے، ساری دنیا سن رہی ہے. وہ آواز کہاں ہے؟ ہوا میں. اور ٹرانسمیٹر جو ریڈیو ہیں، ٹرانزسٹر، وہ ہوا سے اس آواز کو کیچ کر رہے ہیں. کہاں لندن اور کہاں ہم. اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہوگا کہ وہ آواز کو کہے؟ اور وہ واقعات ہماری تاریخ اسلامی میں موجود ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز جاتی ہے، جا سکتی ہے، اور اتنی دور جا سکتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. حضرت عمر فاروق کا جو واقعہ ہے، یا ساریۃ الجبل، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ ضعیف ہے، اور بعض دیگر علماء نے کہا کہ یہ واقعہ اتنا ضعیف نہیں ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. اس میں تقوی قوت ہے، جان ہے، قابل استدلال ہے، اس کی سند جو ہے قابل اعتبار ہے. حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ میں ہیں اور ممبر پر کھڑے وعظ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت نے کس طرح لشکر دکھا دیا کہ لشکر ہمارا گیا ہوا ہے اور وہ سینکڑوں میل دور ہے، اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاید ہمارا لشکر اس پوزیشن میں رہے تو ہار جائے گا. اور اگر لشکر اپنے آپ کو پہاڑ کے سامنے کر لے، ایک سیف سائڈ ہو گئی، ایک طرف پہاڑ آ گیا، کچھ سامنے جو تھوڑا حصہ رہے گا لشکر موجود ہے، یعنی پوری ایک سائڈ جو سامنے آپ کے پورا علاقہ جو ہے وہ سیف ہو گیا. اللہ رب العزت نے نقشہ دکھایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آواز ماری، یا ساریۃ الجبل الجبل. ساریہ بن غنیم جو لشکر کے سردار تھے، ان کو آواز پہنچی، اور صرف ان کو نہیں، اس لشکر کے شریک لوگوں نے کہا کہ ہم نے امیر المومنین کی آواز سنی، جو آواز میں کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. پہاڑ کی طرف ہو گئے، آواز جو سنی تو پہاڑ کی طرف ہو گئے اور فتح پائی. واپسی پہ آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کی آواز سنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تواضع، ان کی انکساری، اتنا بڑا انسان کہ شیطان بھی ڈر کے بھاگ جائے، اتنا بڑا انسان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جو لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کبھی میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا گئے کہ اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہاں کئی خبیث ہمارے ہندوستان پاکستان میں اٹھ کے نبی بنتے جا رہے ہیں، ہاں یا نہیں؟ عمر فاروق نبی نہیں ہو سکتے، اس طرح کے گندے لوگ کس طرح نبی ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے بعد دنیا کا کوئی انسان اگر کہے کہ میں نبی ہوں، اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اس انسان کو جب کہا گیا کہ امیر المومنین ہم نے آپ کی آواز میدان میں سنی لشکروں نے، تو حضرت عمر فاروق بڑی انکساری کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری زبان سے کیا اور کب نکلوا دیا ہمیں معلوم نہیں. یعنی ہمیں نہیں معلوم، اللہ نے ہماری زبان سے کلمات نکلوا دی. اللہ رب العزت نے دماغ میں کب ڈالے، زبان سے کب نکال دیے، انہیں معلوم بھی نہیں. اور یہ آواز وہاں پہنچ گئی.
ریڈیو ٹیلی ویژن جتنی آوازیں آ رہی ہیں اس میں ریکارڈ موجود ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت ہر طرح کا ریکارڈ پیش کر کے انسان کو بے بس کر دے گا کہ اس کے سامنے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ رائٹنگ میں وہ بھی ہے، پھر وربلی ہاتھ بول رہے ہیں، پاؤں بول رہے ہیں، وہ بھی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو یہ الگ سے ہے، اور اس کا علم غیب الگ سے ہے۔ علم غیب پر کوئی اعتراض نہ کر دے، اللہ نے یہ سارے کا سارا سلسلہ رکھا ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں جی میں نے تو نہیں کیا، اللہ کہے نہیں مجھے معلوم ہے تم نے کیا، اب مجھے معلوم ہے تم نے کیا اور یہ ریکارڈ ہے تمہارا، اب یہ تم خود پڑھ لو اور سن لو۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن محشر کے میدان میں انصاف کے معاملے میں حد کر دی، کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو کیا ہے وہی ملے گا۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، آج ہمارے سامنے ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ گواہی شہادت بھی ہو گئی اور ریکارڈ بھی آ گیا۔ بما کانوا یکسبون، اور یہ کیا بولیں گے، کیا کہیں گے، جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، یعنی ان کے اپنے کرتوت، نیک کام کیے وہ بھی اور برے کرتوت کیے وہ بھی۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم اگر چاہتے تو ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لیتے، یہ کسی طرف جانے کے لائق ہی نہ رہتے۔ یہ اللہ رب العزت کا حلم ہے کہ تمام تر گناہ کرتے ہوئے انسان کو بھی نہ روزی سے منع کیا، نہ نعمتوں کو روکا، کھلی روزی مل رہی ہے، کھلی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کا حلم ہے یا نہیں؟ حلم کی انتہا ہے۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ ہمارے سامنے کسی کے ساتھ ہم نے کبھی تعاون کر ہی دیا ہو، ویسے تو ہمیں ایسی عادتیں نہیں ہیں کہ کسی کے ساتھ تعاون کیا جائے لوجہ اللہ، لیکن اگر کبھی تعاون ہو گیا ہے اور اس کی طرف سے کبھی کوئی ایسی بات آئے کہ وہ انکار کی طرف جا رہا ہے، ہمارا غصہ ہماری آنکھوں سے نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا حلم دیکھیں، دولتیں، اولادیں، دنیا بھر کی نعمتیں دی ہیں اور وہ شرک بھی کر رہا ہے، اللہ رب العزت پھر بھی دیے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دیتے، آنکھوں کو بے نور کر دیتے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، اور یہ راستہ تلاش کرنا چاہتے، آنکھوں کو بے نور کر دیتے، راستہ یہ تلاش کرنا چاہتے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو پھر یہ انہیں کیا دکھائی دیتا؟ ہم چاہتے تو اس میدان میں ان کا یہ حال ہو جاتا، یہ کچھ دیکھ بھی نہ پاتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ہم چاہتے تو ان کو ان کی جگہوں پر ہی مسخ کر دیتے۔ اور مسخ کرنا کیا ہے؟ انسان کو حیوان کی شکل میں بدل دیا، انسان کو پتھر کی شکل میں بدل دیا۔ مسخ اور خسف، خسف اور مسخ دو چیزیں، زمین کے اندر دنسایا جانا یہ ہے خسف، اور مسخ ہے زمین کے اوپر ہوتے ہوئے شکل بدل جانا۔ جیسے اصحاب السبت کے معاملہ میں، اصحاب السبت کا معاملہ معروف ہے نا سورہ بقرہ میں، وہ یہودی یا وہ بنی اسرائیلی جنہوں نے اللہ کو دھوکہ دینا چاہا، ایک دن اللہ نے دیا کہ یہ سبت ہفتے کا دن، ہفتے کے دن تم شکار نہ کرو بلکہ یہ دن صرف عبادت میں گزارو۔ جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بہت آسانیاں کر رکھی۔ یہ نہیں کہا کہ صبح سے لے کے شام تک مسجد میں بیٹھے رہو، خطیب آئے جائے، بلکہ وہ بھی تو مسجد میں ہی رہے۔ فرمایا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب جمعہ کے لیے تمہیں صدا دی جائے تو آ جاؤ۔ فَاسْعَوْا
یعنی بھاگے ہوئے چلے آؤ، اور بھاگے ہوئے سے مراد دوڑ کر بھی نہیں، یعنی آ جاؤ، مسجد کی طرف آنے کی صحیح کرو، دوڑ کر مسجد کی طرف آنا جائز ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ اقامت ہو گئی، جماعت کھڑی ہے، تب بھی تم مسجد کی طرف کیسے آؤ؟ آرام سے آؤ۔ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، تم پر سکون اور وقار کی حالت طاری ہو، یعنی آدمی جیسے باعزت طریقے سے شریف آدمی چل رہا ہوتا ہے، بھاگم بھاگ جب دوڑیں گے تو کئی کام ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ شریفانہ چال نہیں ہوتی، وہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دکھویہ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مسجد میں جا کے ہم نے کچھ پڑھنا ہے، وہاں جا کے یہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ اکبر اور منہ بند کر وہاں جا کے ہم نے کچھ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے لیے آدمی کے سانس برابر ہونے چاہیے، اور وہ نہیں ہو پائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایک واقعہ آیا نا بھاگم بھاگ کے مسجد میں آنے والے کا، تو آدمی مسجد میں آئے تب بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ آئے، وہ دوڑتا بھاگتا ہوا نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے صرف جمعے کی اذان سے لے کر جمعہ ختم ہونے تک کا وقت مقرر کیا کہ اس میں آپ جامع مسجد میں رہو۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے، یعنی فرض ختم ہو گئے 2 رکعتیں، اور اس کے بعد 4 سنت مسجد میں یا 2 سنت گھر میں، یہ پڑھ لیا تو اس کے بعد فرمایا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل روزی تلاش کرو۔ ہمارے لیے تو اللہ نے بہت آسانی فرما دی، یہ اس ذات کا احسان ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ تھا، بنی اسرائیل کے لیے یہ تھا کہ ہفتے کا پورا دن کوئی کام نہیں، صرف وہ دن جو ہے وہ عبادت میں گزاریں گے۔ تو انہوں نے مکار، آج تک بھی وہ بہت ہیں یہودی، اللہ سے بھی مکاری کرنے سے باز نہ آئے۔ ہفتے والے دن وہ اپنا جال وغیرہ پھینک کے آ جاتے، شکار نہیں کرتے تھے، اتوار کو جاتے جال نکال کے بھرے ہوئے مچھلیوں کے لے کے آ جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا کونو قردۃ خاسئین، تم بندروں، ذلیل و خوار بندروں کی شکل میں ہو جاؤ۔ یہ تھا مسخ، اللہ رب العزت نے انسان کو بندر بنا دیا۔ وہ ایک بدبخت کہتا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ لوگوں کے دماغ کا بھی دیکھو آپ، وہ کہتا ہے کہ پہلے یہ بندر تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ انسان بنا ہے، اور وہاں دیکھیں انسان کو اللہ نے بندر بنایا ہے، اور اس سے پہلے وہ انسان تھا نا۔ اب اس کا کلیہ کیا کریں گے آپ؟ تو اللہ رب العزت جب چاہے کسی کو مسخ کر دے، جب چاہے کسی پہ خسف، زمین میں دنسا دیا جانا۔ کتنے لوگوں کے واقعات ہیں کہ وہ زمین میں دنسائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بڑے زبردست قسم کے سوٹ میں، خوبصورت اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے، بڑا اتراتا ہوا آ رہا تھا، اللہ رب العزت اس نے زمین میں دنسا دیا۔ قارون کے بارے میں بھی ہے نا قرآن کریم میں، قارون کے بارے میں ہے قرآن کریم میں کہ اللہ رب العزت اسے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی، دونوں کو زمین میں دنسا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے، اور بہت زبردست انتظام ہے۔ جسے چاہے وہ زمین میں دنسا دے، اور جسے چاہے وہ اس کی شکل مسخ کر دے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اگر ہم چاہتے تو انہیں مسخ کر دیتے، ایک جگہ پڑا ہوا پتھر بنا دیتے، کوئی جانور بنا دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، اور یہ وہاں سے چل نہ سکتے۔ ہم نے پتھر بنا دیا تو پھر کیسے چلیں گے؟ ہم چاہتے تو پتھر بنا دیتے، اور یہ چلنے کی کوئی طاقت نہ رکھتے، ولا یرجعون، نہ پلٹنے کی طاقت، یعنی پتھر بنائے تو پتھر کی طرح ایک جگہ یہ جمے پڑے رہ جاتے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بیان فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ،
جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کی تخلیق کو الٹا دیتے ہیں. ننکسہ فی الخلق، تخلیق. جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے ہم اس کی تخلیق کو الٹا دیتے ہیں. افلا یعقلون، کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور تخلیق کا الٹایا جانا کیا ہے وہ ہمارے سامنے بہت ساری شکلیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. تخلیق کا الٹایا جانا ہمارے سامنے، ہمارے گھروں میں، ہمارے اپنے بال بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کے دانت نہیں ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو دانت نہیں ہوتے نا. کبھی کبھی نادر صورتوں میں دانت والا بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ بھی شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ کبھی کبھی کہیں کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے دانت ہوتے ہیں، لیکن عمومی شکل یہ ہے کہ دانت نہیں ہوتے. جیسے کہیں کہیں کبھی کبھی کوئی بچہ پہلے دن ہی باتیں کرنے لگا، ایسا بھی ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچپن میں 4 بچے بولے ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں اور دوسرے لوگ. بچپن میں دانت نہیں ہوتے اور بابا حضور کے دانت رہتے ہیں. بڑی عمر ہو گئی، کبھی اس داڑھ میں درد، کبھی اس میں درد، آہستہ آہستہ ساری دردیں دور اور ساری داڑھیں بھی باہر. دانت بھی گئے، داڑھیں بھی گئیں اور یہ کمرہ خالی. اب وہ بچے والی پوزیشن آ گئی یا نہیں؟ بچے کا بھی کمرہ خالی تھا، یہ کمرہ بھی اب خالی ہو گیا ہے. بچے کے خالی کمرے کو ہم بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے پالتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے لیے انتظامات ہوتے ہیں. بھائی اس کے لیے دودھ چاہیے، اس کے لیے دہی چاہیے، اس کے لیے سیریلاک چاہیے، اس کے لیے سارے انتظام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کھائے، اور دانتوں کے بغیر ہے اس لیے وہ چیزیں اس کو مہیا کریں گے. اور تھوڑا تھوڑا جب کھانا شروع کرتا ہے تو کچھ مائیں ایسی ہیں کہ وہ پھل کھلانا چاہتی ہیں. اب سیریلاک ہی تو ہر وقت نہیں نا، پھل کھلانا چاہتی ہیں. کیلے کا پیس کاٹا، اس کو وہ مالیدہ کی شکل میں بنایا، بچے کے منہ میں دیا، کھا رہا ہے. سیب ہے، اس کو بھی چمچ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نکالیں تو وہ بھی مالیدہ بن جاتا. اب یہ سارے لاڈ اور پیار، سارے اہتمامات کس کے لیے ہیں؟ دانتوں کے بغیر ہونے والے بچے کے. اور جب بڑے بابا کو چیز مانگیں ایسی کہ بھائی ہم سے یہ نہیں کھایا جا رہا، کوئی سخت قسم کی روٹی کا پیس رکھ دیا، یا آج کل تو کھانے کے لیے بڑی بیکری میں بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ دانت چاہیے. اب آپ نے بابا کے سامنے رکھ دیا، دودھ بھی نہیں، چائے بھی نہیں، تو بابا حضور کیا کریں گے بیچارے؟ اب اگر وہ کہتے ہیں دودھ دو، تو گھر والے آنکھیں بدلتے، چہرے کے رنگ بدلتے، پیشانی کے ڈیزائن بدلتے، تو دیکھو یہ دودھ مانگ رہا. اس نے دودھ پلا پلا کے تمہیں اتنا کر دیا اور آج تم دودھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تخلیق کو الٹا دیتے ہیں. اس وقت تمہارے دانت نہیں تھے، آج بابا حضور کے دانت نہیں ہیں. اس وقت بچہ چل نہیں سکتا تھا تو اس کو اٹھانا پڑتا تھا. آج تو بڑے کو اٹھانے کا بھی مسئلہ نہیں رہا. آج تو ویل چیئر اور یہ وہ اتنا کچھ نکل آیا ہے کہ آپ کو اللہ توفیق دے، بزرگ کی خدمت کے لیے بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی سہارے کی ضرورت ہے. اس وقت وہ سہارا لیے رہا، ماں بھی سہارا دے رہی ہے، باپ بھی سہارا دے رہا ہے، چچے، خالیں، پھوپھیاں، ہر کوئی سہارا دے رہا ہے. آج جس بزرگ کو سہارے کی ضرورت ہے تو کوئی قریب نہیں لگ رہا. کھانے کا معاملہ، پینے کا معاملہ، چلنے کا معاملہ، پھر آہستہ آہستہ انگلی پکڑ کے چلانا شروع کر دیا اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا چلنے لگا ہے. اور واقعی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. بال بچے والی ساری قوم ہے ہماری. تھوڑے سے لوگ ہیں جن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی شادی کروائے. جن کے بچہ نہیں، اللہ رب العزت ان کو اولاد عطا فرمائے. بچہ چلنے لگتا ہے، ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں.
لیکن چل کیسے رہا ہے؟ سہارے کے ساتھ، باپ کی انگلی، ماں کی انگلی، کچھ نہ کچھ، وہ آج کل وہ دوسری چیزیں نکلی ہیں بچوں کے لیے، واکرز۔ اب بابا حضور بھی نہیں چل سکتے، پلٹے یا نہیں؟ اس وقت بچہ نہیں چل سکتا تھا، آج بابا نہیں چل سکتا۔ اس وقت بچے کو انگلی کے سہارے کی ضرورت تھی، آج بابا کو لاٹھی یا کندھا چاہیے۔ اس وقت بچہ کمزور تھا، آج بابا کمزور۔ اب کسی بھی چیز کا اندازہ کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے 2-4 لفظوں میں سارا زندگی کا نقشہ سامنے رکھ دیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسی ہم اس کی تخلیق کو الٹا دیتے ہیں۔ بچے کے ساتھ ماں باپ جتنا رحم و کرم والا، شفقت والا سلوک کرتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ماں باپ کو وہ سلوک ملے بڑے ہونے کے بعد، لیکن بہت تھوڑے کم ایسے لوگ ہیں، کم ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کو یہ سلوک کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ ورنہ یہی ہوتا ہے کہ بچہ، بعض واقعات ایسے ذکر کیے گئے ہیں کہ کوئی بچہ باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے، تو بچے نے اشارہ کیا، بابا یہ کیا ہے؟ تو بابا کہتا ہے کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں، بابا یہ کیا ہے؟ کوا ہے۔ بار بار وہ یہی کر رہا ہے۔ اور بابا پتہ نہیں کتنا سمجھدار تھا، وہ کسی جگہ باقاعدہ لکیر لگا رہا ہے، جتنی مرتبہ وہ پوچھتا اتنی مرتبہ وہ لکیر لگا دیتا۔ اب وہاں بیٹھے بیٹھے کتنی لکیریں لگ گئیں، کتنی مرتبہ بچے نے پوچھا، اور بابا بڑے مزے سے خوشی کے ساتھ جواب دیتا جا رہا ہے کہ میرا بیٹا پوچھے۔ ان لکیروں کو جب بچہ بڑا ہو گیا، اور بابا بوڑھا ہو گیا، بابا جان بوجھ کر ان لکیروں والی دیوار کے پاس جا کے بیٹھ کے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ ہم بیٹے نے بتا دیا، بڑی مہربانی کی کہ بتا دیا پہلی مرتبہ۔ دوسری مرتبہ پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بھی بتا دیا، لیکن پہلے سے ٹون چینج ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو وہ سیخ پا ہو گیا، گرم ہونا شروع ہو گیا، ابھی بتایا ہے، ابھی بتایا، کتنی مرتبہ بتاؤں؟ جب دیکھا کہ بیٹا اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے تو کہا کہ یہ دیوار دیکھو ذرا۔ کہا دیوار کو کیا دیکھو؟ بولے لائنیں گنو، لکیریں گنو کتنی ہیں۔ تم نے صرف کوے کے بارے میں مجھے اتنی مرتبہ ایک جگہ بیٹھے پوچھا تھا کہ یہ بابا کیا ہے، اور میں نے تمہیں اتنی مرتبہ پیار کے ساتھ بتایا کہ یہ کوا ہے، اور آج تم تیسری سے چوتھی مرتبہ آنے تک میرے گلے پڑ گئے ہو۔ ماں باپ بچے کو بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے پالتے ہیں، اور بچوں کو چاہیے کہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنے ماضی کو یاد رکھیں کہ ہم کیا تھے اور آج ہم کیا ہو گئے ہیں، اور یہ اس وقت کیا تھے اور آج وہ کیا ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ نقشہ بتا دیا کہ جب ہم کسی کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کو بچوں والی، اور صرف یہ قوائے جسمانی یعنی طاقت ہی کی بات نہیں، عقل ہی کی بات نہیں، عقل بھی ہوگی نا بچوں کی طرح سوال، بچوں کی طرح باتیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی بچوں کی عادتیں بھی بڑوں میں آ جاتی ہیں۔ آدمی 70-80 سال کا ہے، کہتا ہے مجھے ٹافی چاہیے۔ اب جو بیٹا ہے اور بیٹے کے ساتھ جو بہو لگی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کب سے صبح سے بھنائے ہوئے پھر رہی ہے، لو اب اس کو ٹافی چاہیے، 70 سال کا ہو گیا، اس کو ٹافی چاہیے۔ اب وہ مانگ ہی بیٹھا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہنچایا ہے، جہاں کل تم تھے آج اسے وہاں اللہ نے پہنچایا ہے، اور تم ٹافیاں مانگتے رہے، تم چاکلیٹ مانگتے رہے، تمہیں ملتے رہے، اور آج تمہیں، اور پھر آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ یہ ماں باپ کی جوڑی 2 4 6 10 بچوں کو پالتی ہے۔ اب یہی 2 ماں باپ جو ہیں وہ 10 بچوں سے نہیں پالے جا رہے،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی بچہ بچپن سے ہی ختنہ کیا ہوا پیدا ہو تو کیا اس کا ختنہ دوبارہ کرنا ہوگا؟ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوا، الحمدللہ، اللہ کا شکر کریں۔ یہ تو ایک بڑی خاص قسم کی حالت ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختون پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ روایات صحیح نہیں ہیں، لیکن ہیں۔ دیگر صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کے ختنے آپ کے دادا محترم نے کروائے تھے۔ مردوں کو چاندی بھی حرام ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں، یہ سوال شاید خواتین کی طرف سے آیا ہے۔ مردوں کے لیے کوئی چیز جائز نہیں رکھنا چاہتی ہے۔ مردوں کے لیے چاندی حلال ہے، سونا حرام ہے، چاندی حلال ہے، اور آپ کے لیے دونوں چیزیں حلال ہیں، بلکہ اس کے ساتھ تیسری شامل کریں، ریشم، سلک جو ہے ریشم، عورتوں کے لیے وہ بھی حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ تھوڑی سی چاندی کی گنجائش ہے، وہ دلوں میں وسعت پیدا کرے، اگر کوئی تھوڑی سی چاندی مرد استعمال کر لے تو اس کی گنجائش۔ شاہد بھائی گولڈن ہوٹل والے، ان کی والدہ محترمہ کا کل انتقال ہوا ہے۔ آج بعد نماز جمعہ تدفین ہوئی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور بھی جو کوئی مسلمان اہل توحید فوت ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اللہ رب العزت بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ جو پریشان ہیں، جاب لیس ہیں یا کوئی پریشان ہیں، بعض کی اقاموں وغیرہ کی تجدید، رینیول کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔